اقرأوا القرآن لكتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. کل کے سبق میں ہم نے سورتوں کے سلسلے میں سے ایک نیا سلسلہ جس کو سلسلہ مسبحات کہا جاتا ہے کہ وہ صورتیں کہ جن کے شروع میں سبح للہ یا یسبح للہ آتا ہے، تو ان صورتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا. اور اس سلسلے کی پہلی صورت اس کے بارے میں ہم نے پڑھا جس کو سورہ حدید کہا جاتا ہے، اور یہ مدنی صورت ہے. اور وہاں پر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس صورت کی ابتدائی 6 آیات میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، پھر اللہ کی تخلیق اور اس کی صنعت، اس کی کاریگری کا بیان ہے کہ کتنا عظیم خالق ہے. پھر اس کے بعد اس چیز کا بیان ہے کہ جو اس کا خالق ہے اس کائنات کا، تو وہی اس کا مالک بھی ہے. یعنی جب وقت آئے گا اسے ضرورت پڑے گی تو اس ساری کائنات کو وہ ختم کر دے گا اور سب کو اپنے پاس واپس لوٹا دے گا. اس میں بسنے والی جتنی مخلوقات ہیں اور جو کچھ بھی ہے یہ واپس لوٹ کر اللہ کے دربار اور اللہ کی طرف چلا جائے گا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ یہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں کا جو سب سے بڑا موضوع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں احکامات کا بیان ہوتا ہے، حکم دیے جاتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس سے پہلے جو صورت تھی اس کا نام تھا سورہ واقعہ، اور سورہ واقعہ میں اللہ نے 2 قسم کے مومنوں کا بیان کیا تھا. ایک وہ مومن ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے السابقون السابقون، جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، چھوٹی یا موٹی، بڑی یا کمزور، اس کا وہ لحاظ نہیں رکھتے، بلکہ وہ کرتے جاتے ہیں کہ نیکی ہے، اللہ کی رضا کا عمل ہے، بس اس کو وہ کرتے جاتے ہیں. وہ السابقون السابقون، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے. ایک وہ لوگ تھے، اور دوسرے تھے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، جن کو قیامت والے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو آدمی کیسے نامہ اعمال کو اپنے دائیں ہاتھ میں وصول کرنے والا بن سکتا ہے؟ اور السابقون السابقون
اولئک المقربون، جو اللہ کے بہت قریبی لوگ ہیں کہ جو ہر قسم کی نیکی کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، غریب کے ساتھ، امیر کے ساتھ، یتیم کے ساتھ، اسیر کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ، جاننے والے کے ساتھ، نہ جاننے والے کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ السابقون، تو وہ آدمی یہ رتبہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کیسے السابقون السابقون کے اس رتبے کو آدمی حاصل کر سکتا ہے، اس فہرست میں شامل ہو سکتا ہے؟ کیسے اصحاب الیمین کی اس فہرست میں آدمی اپنا نام لکھوا سکتا ہے؟ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کام ہوں گے نا کرنے کے۔ تو اس صورت میں وہ کام ہیں کہ یہ کام کرو، کل قیامت والے دن السابقون السابقون میں تمہارا نام بھی ہوگا، اور تمہیں نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اصحاب الیمین۔ پھر تم خوشی سے چلاؤ گے کہ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، پھر تم اس طرح چلاؤ گے کہ دیکھو یہ ہے میرا نام اعمال، تم بھی پڑھو، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم نے دنیا میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے اعمال کیے ہیں۔ وہ عمل کون سے ہیں؟ آج کے سبق میں اور کل کے سبق میں بھی ہم نے پڑھا، اور آج کے سبق میں بھی وہی ہے۔ کل کے سبق میں ایک عمل کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا، اللہ کہتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اب یہ خرچ کرنا مال کی صورت میں ہو، یہ خرچ کرنا ہنر کی صورت میں ہو، یہ خرچ کرنا جس صلاحیت کی صورت میں ہو۔ ہر انسان کو اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں، کسی کو مال دیا ہے، مال سے نوازا ہے، کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، کسی کو طاقت دی ہے، کسی کو اللہ نے ذہانت دی ہے، کسی کو فطانت دی ہے، کسی کو امانت دی ہے، کسی کو کیا ہنر اور کسی کو کیا صلاحیت دی ہے۔ تو ہر شخص اپنے ہنر، اپنی صلاحیت اور اللہ کی اس مہربانی میں سے دوسرے کو دے تو کل قیامت والے دن والسابقون السابقون میں سے ہوگا۔ ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور آج کے سبق میں بھی وہی تسلسل ہے۔ اللہ نے کل کے سبق میں یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس چیز کو کہ جس چیز کا اللہ نے انہیں نائب اور قائم مقام بنایا ہے۔ جو مال اللہ نے انہیں دیا ہے تو یہ مال ان کا کوئی اپنا ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے دیا ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں بھی ہیں ان کا حقیقی مالک اللہ ہے، پھر اللہ کسی کو اپنا نائب، اپنا قائم مقام، اپنا خلیفہ بنا دیتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے وہاں پر یہ عرض کی تھی کہ جس طرح کوئی مالک ہو دکان کا تو کسی کو کرائے پر مینیجر رکھ دے، تنخواہ پر، تو یہ دکان تو مینیجر کی نہیں ہوتی، اس منشی کی تو نہیں ہوتی کہ جو مالک کے خزانے پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اصل حقدار اور اصل مالک تو وہ ہے کہ جس کی دکان ہے، بلکہ یہ جو منشی ہے اس کو تو اس نے صرف حساب کتاب کرنے کے لیے، چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے اور کاروبار کرنے کے لیے اپنا سارا کچھ سرمایہ اس کے حوالے کیا ہے۔ تو منشی کو اور مینیجر کو، قائم مقام کو اور خلیفہ کو اور تنخواہ دار کو اور ملازم کو اس گھمنڈ میں تو نہیں ہونا چاہیے کہ یار دکان کے کاؤنٹر پر میں بیٹھتا ہوں، دکان کی گدی پر میں بیٹھتا ہوں تو دکان میری ہوئی۔ تو جس طرح اس کی وہ دکان نہیں، اس طرح اس کا یہ مال نہیں۔ اس مال کا حقدار اور اس مال کا اصل مالک اللہ کی ذات ہے۔ جس طرح اس دکان کا اصل مالک وہ مالک ہے کہ جو گھر میں بیٹھا ہے، باہر سفر میں ہے، کہیں پر بھی ہے، تو ٹھیک حال وہی بھی ہے۔ آج کے سبق میں اللہ فرماتے ہیں کہ چلو اگر تم اللہ کے راستے میں ویسے نہیں دیتے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، دنیا ہے، لوگوں کو اپنوں کی، اپنے پیچھے رہنے والوں کی فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے کیا کھائیں گے، سب اللہ کو دے دوں تو پھر کیا ہوگا۔ تو اللہ نے دنیا داروں سے انہی کے انداز میں بات کی ہے کہ چلو اگر ویسے نہیں دیتے تو مجھ اللہ کو قرض دے دو۔ قرض تو تب دیا جاتا ہے نا کہ اس کی وصولی کی امید ہوتی ہے، تو چلو مجھے قرض دے دو تو میں تمہیں تمہارا قرض بڑھا چڑھا کر دگنا چگنا کر کے تمہیں واپس کر دوں گا، لیکن دو ضرور ہے، مال اللہ کا
لیکن لوگ ہیں نا لالچی ہیں، بخیل ہیں، اللہ کہتے ہیں ویسے نہیں دیتے تو قرض کی صورت میں دے دو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ محتاج ہے اور اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ یہودیوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ ہم تو غنی ہیں، مالدار ہیں، اور اللہ فقیر ہے۔ جب پوچھا گیا کہ کیوں، کہنے لگے اللہ قرآن میں جا بجا یہ کہتے ہیں ہر جگہ پہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کوئی ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کو پیسوں کی اور مال کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو پیسوں کی، قوتوں کی، صلاحیتوں کی، توانائیوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ انسانوں سے، انسانوں کی زبان میں بات کی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہیں بالکل کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، تمہارے پیسے تمہیں واپس کیے جائیں گے، لیکن کیسے؟ بڑھا کر اور ان کے ساتھ اور لگا کر۔ اور حدیث میں بلکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ایک دو گے ڈبل دوں گا، دگنا دوں گا، ایک دو گے 10 دوں گا، ایک دو گے 70 دوں گا، مختلف اعتبارات سے، مختلف موقعوں کی وجہ سے۔ اور جو شخص اللہ کے رستے میں دے فی سبیل اللہ، ایک دو گے 700 کے برابر تمہیں واپس دوں گا، اور اس سے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جتنا چاہے تو زیادہ کر دے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو آج کے سبق میں یہی بات ہے۔ اور جو لوگ کسی دوسرے کو قرض دیتے ہیں، کل قیامت والے دن وہ کس طرح ہوں گے، ان کا حال کیا ہوگا، وہ پورا منظرنامہ ہے۔ اور جو قرض نہیں دیتے ان کا کیا حال ہوگا، باوجود طاقت وسعت ہونے کے، اس ڈر سے کہ یار یہ میرا مال لے کے دبا دے گا، کھا جائے گا، واپس نہیں کرے گا، تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اس پورے منظرنامے کو آج کے سبق میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، کوئی ہے یقرض اللہ، جو قرض دے اللہ کو، لیکن کیسا قرض؟ قرضا حسنا، اچھا قرض۔ اچھا قرض کیسا ہوتا ہے؟ اچھا قرض ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کو دیا جائے، اللہ کے نام پر، یہ نہیں کہ بس یہ ہے نا، اللہ کا بندہ ہے، میرے پاس جو مال ہے اللہ کی امانت ہے، جس کو ضرورت ہے وہ فی الحال ضرورت مند ہے، میں نے اللہ کی نعمت کو اللہ کے ایک ایسے بندے کو دے دیا کہ جو ضرورت مند تھا، اس کو کہتے ہیں قرض حسانہ۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرض، جس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو۔ کون ہے کہ جو قرض دے دے اللہ کو، قرضا حسنا، کہ ایسا قرض کہ جو اچھا ہو، فیضاعفہ لہ، جس کے نتیجے میں اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیں گے، فیضاعفہ لہ، کئی گنا بڑھا دیں گے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور ایسے شخص کو باعزت اجر ملے گا، بہت عزت والا اجر ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ضرورت مند کو قرض دے دے اور وہ شخص ضرورت مند ہو، جب سے اس نے قرض دیا اس قرض کے بدلے میں روزانہ اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ جتنا اس نے قرض دیا صدقے کا، روزانہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس نے ایک شخص کو قرض دیا تھا 1 مہینے کے لیے، مہینہ گزر گیا، اب یہ شخص آیا کہ یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہوئے، وعدہ تو ہم نے کیا تھا، اس نے اور مہلت دے دی، چلو اگلے مہینے دے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو دگنا صدقہ دینے کا ثواب، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا، قرض دیا اس کو، تو یہ قرض، اس کے پیسے تو ملیں گے، لیکن روزانہ کے اعتبار سے اگر کسی نے 1000 دیا تھا تو 2000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں مفت میں لکھ دیا جائے گا۔ لیکن جو آدمی قرض لیتا ہے اس کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت تو بالکل متوازن رستے بتاتی ہے نا، تاکہ اعتدال رہے، کہ جس نے قرض لیا اس کو بھی نہیں چاہیے کہ پھر اگلے کا قرض نہ دے۔ جب اس نے لکھ دیا کہ فلاں تاریخ کو دوں گا
تو اس کو اس تاریخ کا پابند رہنا چاہیے، قرض دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مقررہ وقت پر قرض کی ادائیگی نہ کرے وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ فرمایا کہ جو مہلت دے، یہ تنگ دست ہے نا، اس کے پاس پیسے برابر نہیں ہوئے، تو اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ اپنے پیسے تو ملیں گے لیکن مفت میں صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور یہ جو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا اور نیکیاں ملیں گی اور قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، یہ ثواب مقبول ہوتا ہے۔ اور جو ہم خود اپنی جیب سے صدقہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں نے کسی کو 10-20 روپے صدقہ دے دیے، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ چاہے تو ان کو قبول کر دے اور چاہے تو ان کو رد کر دے، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لیکن جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس کا ثواب ملے گا، اس میں رد ہونے کا امکان نہیں، وہ ملے گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کی بات یہ تو غلط نہیں ہو سکتی۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض دے دے اچھا قرض، فیضاعفہ لہ، تو اس کے بدلے میں اللہ کئی گنا بڑھا دیں گے اس کے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے بہت بڑا باعزت اجر ہوگا۔ کیسا ہوگا وہ اجر؟ اب قیامت والے دن وہ جو حال ہوگا اللہ اس کو بیان فرماتے۔ اللہ فرماتے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن جب تم مومن مرد اور مومن عورتوں کو دیکھو گے، یوم جس دن، تری المؤمنین والمؤمنات، تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم، کہ وہ دوڑ رہے ہوں گے اپنے نور میں، اپنی روشنی میں۔ یہاں کسی کو 10 روپے بطور قرض دینا، کل قیامت والے دن یہ بطور نور ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ جو شخص کسی کو قرض دے گا کل قیامت والے دن، جو پل صراط ہے، اور پل صراط کے آگے پیچھے کوئی لائٹنگ نہیں ہوگی، بالکل اندھیرا، نیچے جہنم ہے، اور یہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں، قصہ کہانی نہیں، حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو جس آدمی نے کسی کو قرض دیا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے، وہ پل صراط سے چلے گا، اور اس کے سامنے جو روشنی ہوگی وہ قرض ہوگا کہ جو دنیا میں اس نے کسی کو دیا ہوگا، اور اس روشنی میں تیز رفتار سے ساتھ وہ وہاں سے گزر جائے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یوم تری المؤمنین، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو کہ وہ چل رہے ہوں گے نورہم، اپنے نور میں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اور بھی ہیں کہ جو قیامت والے دن اپنے نور میں سفر آگے طے کریں گے پل صراط سے۔ ایک تو یہ شخص ہو گیا کہ جو قرض دے گا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو اندھیروں میں مسجد کی طرف آتا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اس نے اپنی نیند کو قربان کیا، خواہشات کو دبایا اور مسجد کی طرف چلا، صبح کی نماز کے لیے آیا۔ یہ قیامت والے دن اپنے نور میں اور اپنی روشنی میں سفر کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، قیامت والے دن یہ سورہ کہف کی تلاوت کرنا اس کے لیے نور ہوگا، بطور لائٹ ہوگا، اور پل صراط سے اس کو گزار دے گا۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جو بوڑھا ہو گیا ہو اسلام میں، صرف بوڑھا ہو کر عبادت شروع نہیں کی، بوڑھا ہو کر تو خود عبادت شروع کرے گا۔ جوانی سے اس کی یہ ترتیب تھی، اللہ کی رضا اور خوشنودی والے اعمال، اسی میں یہ جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، پھر یہ آخری عمر کو پہنچ گیا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ شخص قیامت والے دن اپنے نور میں سفر کرے گا۔ من ذا الذی یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، وہ دوڑے گا، سفر کرے گا اپنے نور میں، بین ایدیہم، جو اس کے سامنے بھی ہوگا، وبایمانہم، اور اس کے پیچھے بھی ہوگا، دائیں جانب اور بائیں جانب آمنے سامنے ہوگا۔ بشراکم الیوم، اتنے میں آواز آئے گی
کہا جائے گا بشراکم الیوم کہ آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہے، قرض دینے والوں، نمازیں پڑھنے والوں اندھیروں میں، بڑھاپے میں، اپنے آپ کو بوڑھا کرنے والے اسلام میں، بشراکم الیوم کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے آج کے دن کس چیز کی؟ جنات تجری، جنتوں کی، ایسی جنتیں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ تم اس جنت میں رہو گے، ذالک هو الفوز العظیم یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ کسی کو جنت مل جائے۔ یوم یقول المنافقون اس دن کہیں گے منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں، للذین آمنوا ان لوگوں سے کہ جو ایمان والے ہیں، کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم کہ اے اپنے نور میں چلنے والوں، انظرونا ذرا ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم تاکہ ہم بھی تمہارے نور اور روشنی میں سے تھوڑی سی روشنی لے لیں اور ہم بھی اپنا سفر آگے کریں۔ منافق کہیں گے، منافق کہ جو بظاہر مسلمان ہو اور اندر سے کافر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اعتقادی منافق تھے، یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا، اندر سے وہ کافر تھے لیکن بظاہر مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کی محافل کو اختیار کرتے، رسول اللہ کے آگے پیچھے ہوتے، جلدی آتے، لیٹ جاتے مسجد سے۔ وہ تو اب نہیں ہیں، لیکن اس زمانے میں عملی منافق ہیں، عملی منافق کہ جو ان منافقوں جیسے اعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ان کے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی میں 4 باتیں تم دیکھ لو وہ منافق ہے، یہ منافقوں والی باتیں ہیں۔ ایک یہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، اذا حدث کذب جھوٹ بولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ممکن ہے کہ مسلمان بھی ہو اور چور بھی ہو، مسلمان بھی ہو، بخیل بھی ہو، بہت سارے گناہوں کو۔ پھر کہا کہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمان اور جھوٹ، ایمان اور جھوٹ یہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، مومن بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو ایسے نہیں ہو سکتا۔ پہلی نشانی ہے اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھ دی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے۔ پھر فرمایا اذا عاہد، جب کسی کے ساتھ وعدہ کرے، غدر، اس کو توڑ دے، یہاں کہے کہ ایسا کروں گا، وقت آئے تو ایسا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خاصم فجر، چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب جھگڑے تو بکواس بکے، گالیاں دے، یہ منافق ہے۔ تو یوم یقول المنافقون والمنافقات کہیں گے اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا ان لوگوں سے کہ جو ایمان والے تھے، انظرونا کہ ذرا رکو، انتظار کرو، نقتبس من نورکم ہم بھی ذرا روشنی لے لیتے ہیں تمہارے نور سے۔ قیل ارجعوا وراءکم ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ فرمائیں گے منافقوں پیچھے ہٹو، یہ تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے، ان کی مصیبت میں اور پریشانی میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مسلمان سے اس کی دنیاوی تکلیف کو دور کر دے، اللہ پاک قیامت والے دن اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیں گے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی تنگی کو آسانی میں تبدیل کر دے دنیا میں، قیامت والے دن اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان پر ستر کرے، ستر پوشی کرے، پردہ ڈالے، قیامت والے دن اللہ پاک اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت میں اس کا ہاتھ بٹائے، اس کے ساتھ کھڑا ہو، اخلاقی طور پر اگر مال نہیں ہے، مالی طور پر اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اور بدنی طور پر اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، اپنی قوت کو استعمال کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن میں محمد میزان پہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، جب نیکیاں تولی جائیں گی نا، وہاں پر میں فرماؤں گا کہ یہ ہے وہ امتی کہ جو کسی مظلوم کے، لاچار کے، بیمار کے، تنگ دست کے کام آیا تھا، میں محمد اس کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قیل ارجعوا، اللہ فرمائیں گے کہ ارجعوا، پیچھے ہٹو منافقو، سب کچھ تھا تمہارے پاس، لوگ تم سے مانگتے تھے، درک بھی نہ لگی، پیسے نشتا، فلتمسوا نورا، پھر آنا نور لینے کے لیے، وہاں پیچھے جاؤ جہاں سے انہیں نور ملا، یہ وہاں پیچھے جائیں گے منافق۔ اتنے میں کیا ہوگا؟ فضرب بینہم بسور لہ باب، تو اتنے میں اللہ ایک دیوار بنا دیں گے، فضرب بینہم بسور، تو اتنے میں ان کے درمیان اللہ ایک دیوار لگا دیں گے، لہو باب، جس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، جو مومن ہوں گے وہ دیوار کے پیچھے ہوں گے اور جو منافق ہوں گے وہ آگے ہوں گے، باطن فیہ الرحمت، جو دیوار کا اندر حصہ ہوگا جہاں پر مومن ہوں گے وہاں پر اللہ کی رحمت ہوگی، وظاہرہ، اور جو اس کا باہر ہوگا، من قبلہ العذاب، اور اس کا ظاہر ہوگا وہ عذاب ہوگا، یعنی منافق عذاب میں اور قرض دینے والے، مصیبت میں کسی کا ہاتھ بٹانے والے اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ینادونہم، تو وہ یہ باہر سے مومنوں کو پکاریں گے، آوازیں دیں گے کہ اے فلاں شخص، فلاں شخص، ہم مسجد میں اکٹھے ہوتے تھے، نمازیں ساتھ پڑھتے تھے، ہم آتے جاتے تھے، ہمارا غم، ہماری شادی آپس میں شریک تھی، الم نکم معکم، کیا دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے کہ اب ہمارے درمیان دیوار لگ گئی؟ قالوا، تو اندر سے مومن کہیں گے بلا، ہاں بالکل، دنیا میں تو ہم ایک ساتھ رہتے تھے تو ہم صحیح وہاں پر ایک ہی دنیا میں، ولیکنکم، لیکن جو تم تھے، فتنتم انفسکم، تم نے تو اپنے آپ کو فتنے میں، آزمائش میں ڈال دیا تھا کہ میں نے قرض کے طور پر پیسے کسی کو دے دیے، یہ پیسے لے کے دبا دے گا، بھاگ جائے گا۔ ایک مہینے کے لیے 1,00,000 روپیہ کسی کو دیا تو اس لاکھ پہ میں 10,000 روپے کماتا ہوں، کمائے نہیں جاتے 10,000 روپے 1,00,000 پہ، 1,000 روپے کماتا ہوں، تو یہ 1,000 روپیہ نقصان ہو جائے گا، یہ ہوگا، اس کے اوپر میرا راز کھل جائے گا۔ ولیکنکم فتنتم، لیکن تم تو فتنے میں تھے، آزمائش میں تھے، تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں اور فتنوں میں ڈالا تھا، وتربصتم، اور تم انتظار میں تھے کہ کب یہ ذلیل ہوگا اور اس سے قرض مانگنے والے لوگ آئیں گے اور اس کے گھر میں آئیں گے، اس کی عزت پامال کریں گے اور یہ نیچے گرے گا، ہم اس کے تماشے کریں گے۔ ورتبتم، اور تم شک میں تھے کہ دے گا کہ نہیں دے گا۔ وغرتکم الامانی، اور تمہیں جھوٹی آرزوؤں نے، امیدوں نے کہ میرے بچے کیا کھائیں گے، بیٹے کیا کھائیں گے، اس کو دے دیا میرا کیا ہوگا، جھوٹی امیدوں نے، آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا، ساری امیدیں، ارمان، آسیں اور جتنے بھی ارمان تھے وہ بس دل کے دل ہی میں رہ گئے۔ وغرکم باللہ الغرور، اور جو بڑا دھوکے باز ہے شیطان، اس نے تمہیں خوب دھوکے کے اندر ڈالے رکھا، تم تو اس ارمان میں تھے کہ ابھی یہ بچہ ہے، یہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، پھر اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، اس کی اولاد ہوگی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، ہمارا محل ہوگا، پھر بڑی گاڑی، 2 گاڑیاں، یہ
وغرکم، یہ شیطان نے تمہارے ذہن میں ڈال دیا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، اللہ فرمائیں گے آج کے دن تم سے بطور فدیہ کے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ اب تو مال بہت سارا ہے، وہ تو دنیا تھی نا، یہاں تم سے کچھ نہیں لیا۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان سے کہ جو لوگ کافر تھے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ یہی آگ ہے۔ ہِیَ مَوْلَاكُمْ، اور یہی تمہارا آخری اسٹیشن ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ کتنا برا اسٹیشن ہے اور کتنا برا انجام ہے کہ جس کو آخری ٹھکانہ جہنم مل جائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔